نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ رکو نمبر 7 کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دے دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ عذر پیش کرنے میں سچے کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں کبھی آپ سے رخصت نہیں لیں گے اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، اپنے عفو درگزر اور رحمت کے پیش نظر انہیں اجازت دے دی۔ بارگاہ قدس سے ارشاد ہوا، محبوب اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی؟ آیت مبارکہ میں عفا اللہ پہلے ہے اور آپ کو معاف کرے یہ بعد میں ہے۔ لفظ لما اذنت یہ بعد میں فرمایا گیا ہے کہ تو نے اجازت کیوں دی، یہ جواب طلبی کا انداز بعد میں ہے۔ پیار و محبت کا پہلو عفا اللہ یہ پہلے ہے کہ محبوب کے قلب انور پر جواب طلبی کا انداز اثر انداز نہ ہو جائے۔ یہ انداز رب قدوس کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی پیار اور محبت کے عنوان کو واضح کر رہا ہے۔ یہ بھی وہم نہ آئے کہ معافی تو گناہ کی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے تو معافی کیسی؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ معافی خلاف اولیٰ کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں گناہ پر معافی نہیں بلکہ خلاف اولیٰ پر ہے جو عصمت اور نبوت کے منافی نہیں ہے۔ عفو کا معنی صرف معاف کرنے کا ہی نہیں، یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، بڑھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے عربوں میں تعظیم اور تکریم کا کلمہ ہے جسے کلام کے شروع میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی کو بہت معزز ہو، پیارا ہو، تو وہ اس کے متعلق کہتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ بعض لوگوں کو جو غلطی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے معاذ اللہ، اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا اللہ تجھے معاف فرمائے، یہ محض غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا جس کی معافی دی جا رہی ہے۔ اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت سے رکھے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ ابو محمد مکی فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ ایسے ہی ہے، یا اعزکا، اللہ تیری اصلاح کرے، اللہ تجھے عزت دے، لما اذنت تو نے انہیں اجازت کیوں دی؟ بعد میں فرمایا جبکہ عفا اللہ پہلے فرمایا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ منافقین کو اجازت دیں یا پھر نہ دیں، اور جب آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر آپ اجازت نہ دیتے تو پھر بھی یہ لوگ اپنے نفاق کی وجہ سے غزوے میں شامل نہ ہوتے اور اچھی طرح نمایاں ہو جاتے کہ وہ نفاق کر رہے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آپ سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت وہی طلب کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شکوک ہیں، پس وہ اپنے شکوک میں حیران رہتے ہیں
اور اگر وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سفر خرچ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا نکلنا ناپسند تھا تو اللہ نے انہیں بزدل کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کی اس حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاد میں نہ جانے کے لیے ہیلے بہانے بناتے، بے معنی عذر یہ لوگ پیش کرتے۔ مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ تم منافقین کی سی عادتوں سے بچو۔ منافقین کا بہانے بنانا اسلام دشمنی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اترنے کا سبب یہ بنا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا تو مومنین تو تیاری میں لگ گئے اور وقت پر روانہ ہو گئے، مگر مدینہ منورہ کے منافقین نے، جن کی تعداد 40 کے لگ بھگ بتائی گئی ہے، تیاری نہیں کی اور کئی بہانے بنائے انہوں نے۔ ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ سفر لمبا ہے، تیاری نہیں کی، اس لیے روانگی سے مجبوری ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، محبوب غزوہ تبوک یا دوسرے ایسے غزوات میں نہ جانے کی اجازت آپ سے وہی مانگتے ہیں جو نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، صرف ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ دین سچا ہے یا نہیں، یا یہ شک کرتے ہیں پتہ نہیں اس جہاد پر ثواب ہوگا کہ نہیں، یا یہ شک کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں وہ پوری ہوں گی بھی کہ نہیں۔ یہ وسوسے شکوک تو انہیں اب پیدا ہو رہے ہیں۔ جہاد کی تیاری تو انہوں نے پہلے سے ہی نہیں کی تھی، شروع سے ہی ان کے ارادے خراب تھے، جہاد میں شامل نہ ہونے کے فیصلے تھے، ان کے ارادے اس لیے نہ بن سکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جانا پسند ہی نہیں کیا، ان کے دلوں میں سستی کاہلی پیدا کر دی گئی۔ یہ سوال پیدا نہیں ہو سکے گا جب اللہ ان کا جانا چاہتا ہی نہیں تھا تو ان پر کیا اعتراض، چونکہ انہوں نے پہلے ہی نہ جانے کا منصوبہ بنا لیا اور اللہ نے ان کا جانا پسند ہی نہیں کیا۔ انہیں کہہ دیا جیسے مدینہ منورہ میں بچے بوڑھے خواتین بیمار رہ گئے، تم لوگ بھی رہ جاؤ۔ آیت مبارکہ میں اسلام کے بارے میں شک و شبہات کی بیماری کو منافقین کی بیماری فرمایا گیا، جس سے بچا جانا یہ ضروری ہے۔ خدا پناہ یہ بیماری لگ جائے تو نماز، روزہ، تلاوت ایسے اعمال بھی مفید ثابت نہیں ہوتے۔ جہاد یہ بہترین عبادت ہے، ضرورت پر اس کی تیاری کرنا اللہ کی رضا اور تیاری نہ کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں ہدایت یہ فرمائی گئی کہ اچھے لوگوں کی صحبت یہ اچھی ہے اور بروں کی صحبت سے بچا جائے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ آیت 47 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تم میں فساد پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے افواہیں پھیلاتے، اور تم میں ان کی باتیں سننے والے موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ پھیلانے کی کوشش کی اور انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں کی تھیں، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی اور اس مدد کو ناپسند کرنے والے تھے۔ پچھلی آیت پاک میں ارشاد تھا کہ اللہ پاک کو ان کا غزوہ تبوک میں جانا پسند ہی نہیں تھا، اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک میں ان کی شمولیت پسند اس لیے نہ تھی کہ انہوں نے وہاں جا کر فتنہ فساد پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ساتھ نہ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، محبوب کا اجازت نہ دینا اچھا تھا کہ انہوں نے وہاں جا کر فساد کے بغیر کچھ کرنا ہی نہیں تھا۔ ایمانداروں کو فرمایا جا رہا ہے، اے ایمان والو، منافقین کا غزوے میں نہ جانا ہی بہتر تھا، اگر چلے جاتے تو نقصان، فتنہ، فساد کے علاوہ کچھ نہ کرتے، دشمن کی فوج سے ڈراتے، رومیوں کی ہیبت تمہارے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے، جنگ نہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بناتے جو نقصان دہ تھے۔ پہلے ہی تم میں سے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں ان تک پہنچانے کے لیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کا تمہارے ساتھ نہ جانا ہی ٹھیک تھا۔ اور اس ارشاد سے نبوت کی دو رس نگاہ کا پتہ چلتا ہے
کہ محبوب نے انہیں اجازت دے کر دین کی حفاظت کی ہے۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے ہی غزوہ احد میں فتنے پھیلائے، فسادات کو فروغ دیا۔ اے محبوب کریم، یہ لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کرتے رہتے ہیں، یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ مسلمانوں کو فتوحات سے نواز دیا اور اسلام کو عروج نصیب کیا۔ یہ لوگ تو اسلام کے عروج کو ناپسند کرتے تھے، جہاد میں شامل ہونا تو اچھا کام تھا، مگر ان کی نیت خراب تھی، ارادے بد تھے، اس لیے ان کے لیے جہاد میں جانا مفید ہی نہ تھا۔ انما الاعمال بالنیات، کاموں کا دار و مدار نیتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے کام اللہ کی رضا کے تحت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو غزوے میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ رب قدوس فرماتا ہے میری مرضی بھی یہی تھی کہ وہ نہ جائیں تاکہ وہاں پہنچ کر فتنہ فساد نہ پھیلائیں۔ ان کے نہ جانے میں ایک حکمت یہ بھی فرمائی گئی کہ مسلمانوں میں کچھ بھولے والے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کی جھوٹی افواہوں سے متاثر ہو سکتے تھے۔ پھر منافقین کے ساتھ نہ جانے کے لیے جتنے عذر تھے وہ سارے بے معنی، غلط اور حق سے دور تھے۔ ساتھ نہ جانے کے لیے ان کے عذر بھی عذر گناہ بدتر از گناہ کی ایک مثال ہے۔ آیت مبارکہ میں ایمانداروں کو مطمئن فرمایا گیا ہے، مگر منافقین کا تمہارے ساتھ نہ جانا تمہارے لیے مفید رہا ہے۔ یہ وہاں جا کر بھی خرابی کرتے ہیں، جیسے جنگ احد میں عبداللہ بن ابی منافق حنین کے جنگ کے موقع پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے نکل گیا تھا۔ آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے اور ان میں سے کوئی یوں کہتا ہے مجھے رخصت دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو جاؤ وہ فتنے میں ہی پڑے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے مذاق اور تمسخر کا ذکر ہے جو مسلمانوں سے کرتے تھے۔ غزوہ تبوک میں اس برے مذاق کا ذکر کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مشہور منافق جد ابن قیس کو فرمایا کہ تمہاری جہاد کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس نے بطور عذر کہا یا رسول اللہ میں عورتوں سے دل لگی رکھتا ہوں، جب کہیں حسین عورت نظر آتی ہے تو میں صبر نہیں کر سکتا۔ جس قوم سے ہم جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سارے رومی ہیں اور ان کی عورتیں صاحب حسن و جمال ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں میں مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، حضور مہربانی کیجئے مجھے ساتھ نہ لے جائیں، یہیں چھوڑے جائیں۔ حضور نے فرمایا تیری مرضی۔ اس ابن قیس منافق کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں یہ اس کا محض ایک بہانہ تھا، اصل صورت یہی ہے، یہ سب کچھ اس کا کہنا منافقت ہے۔ اس نے دوسرا بہانہ بھی بنایا کہ میرا گھر اکیلا ہے، محفوظ نہیں ہے۔ یہ جد ابن قیس وہی منافق ہے جو بیعت رضوان میں شریک نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا، جہاد میں نہ جانا، مدینے میں رہنے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ کہنا میرا گھر محفوظ نہیں، یہ ساری باتیں دین کا مذاق اڑانا ہے، یہ سب کچھ فتنہ ہی فتنہ ہے۔ منافقین کی ان شرارتوں کو محیط ہے الا فی الفتنتی سقطوا کا ارشاد۔ جدہ بن قیس ایک موہوم فتنے کا ذکر کر کے فتنوں میں گھر گیا اور بدنام ہو گیا۔ اس کی ساری باتوں سے اس کا نفاق ظاہر ہو رہا ہے۔ ایسے سارے لوگ بدنام ہو گئے، قیامت کے دن انہیں دوزخ گھیرے گا۔ منافقین یہ نہ سمجھ سکے کہ اس موقع پر ان کا جہاد سے پہلو تہی کرنا ایک عظیم جرم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ کے آخری الفاظ میں کفار کے عذاب کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جہنم انہیں گھیرے گی، جس سے واضح ہو رہا ہے مومن اور کافر کے جہنم میں جانے کا فرق ہے۔ مومن بھی اپنی بعض بدعمالیوں کے باعث جہنم میں جائے گا مگر جہنم اسے گھیرے گی نہیں، اس کا دل، دماغ، اعضاء سجدہ آگ سے محفوظ رہیں گے۔ اس مشہور منافق جدہ بن قیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس قدر بے حیائی کی باتیں کی، اس کا یہ انداز گفتگو بتاتا ہے۔ وہ مومن نہیں، اس کی ساری باتیں بے حیائی کی ہیں اور ایماندار میں حیا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر تجھے کوئی برائی پہنچے
تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا کام درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوا اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا حامی ہے، وہی ہمارا ناصر ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ چاہیے۔ پہلی آیت مبارکہ میں منافقین کے بہانوں ہیلوں کا ذکر تھا کہ وہ جہاد میں شامل ہونا نہیں چاہتے تھے اور طرح طرح کے غلط بہانے بناتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں ان کی دوسری حرکت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ ان ہیلوں بہانوں کو اپنی عقل مندی خیال کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی دانش مندی سے جنگ سے نجات حاصل کر لی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر آپ تشریف لے گئے تو منافقین اور ان کے سرداروں نے یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت سے راستے میں ہی شہید ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اس خبر سے منافقین نے بڑی خوشی منائی۔ بعد میں جب یہ پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ بخیریت ہیں، تبوک میں جنگ تو ہوئی ہی نہ تھی، دشمن اسلام لشکر سے مرعوب ہو گیا اور میدان چھوڑ گیا، ایماندار بعافیت ہے، اس خبر پر انہیں صدمہ ہوا کہ مسلمانوں کو تکلیف کیوں نہ ہوئی۔ منافقین شرمسار ہوئے تو یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب، کفار اور منافقین کی تو یہ حالت ہے کہ آپ کو عزت، رحمت، برکت ملے تو یہ جل جاتے ہیں، بھن جاتے ہیں، مگر کوئی تکلیف پہنچے تو خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی نہ جانے کی تدبیر کر لی تھی اور مسلمانوں سے مل کر کفار کو ناراض نہیں کیا، ہماری اسکیم کامیاب رہی ہے۔ محبوب، آپ ان بد نصیبوں سے فرما دیں تمہارے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تکلیف تو وہی پہنچے گی جو ہمارے لیے لوح محفوظ پر لکھی گئی ہے، اور قدرت کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر اور مفید ہے۔ تکلیف ہو یا راحت، ہم اسی کے فیصلوں پر صابر اور شاکر ہیں۔ رب تعالی ہمارا والی ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، وہی کریم ہے، اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، ایمانداروں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ کسی ایماندار کی تکلیف پر خوشی منافقین کا عمل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بھلائی پہنچنے سے مراد جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہے، اور مصیبت پہنچنے سے جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست مراد ہے۔ ویسے اس آیت مبارکہ میں عموم ہے، کفار منافقین کو مسلمانوں کی ہر خوشی تکلیف دیتی ہے، ہر رنج سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور آیت کریمہ کے آخر میں ایمانداروں کو اللہ پر توکل، اسی پر بھروسے کا درس ملتا ہے۔ دنیا دار مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، ایماندار اپنے خدا پر، دنیا دار اپنی ظاہری کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں، ایماندار رضا الہی پر نازاں ہوتے ہیں۔ اسی رضا الہی کے لیے اپنا سر کٹانا، اپنا خون بہانا راحت اور سعادت کا سبب بنتا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک کے لیے تیار ہونا، صحابہ کو آمادہ فرمانا، جنت کے لیے نکلنا بتاتا ہے کہ ایماندار کے لیے توکل کے ساتھ ارادہ، تدبیر، ہمت، تیاری بھی ضروری ہے۔ بغیر محنت تدبیر کے توکل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تمام تدابیر، کوششیں اختیار کر لینے کے بعد اللہ پر بھروسہ، توکل مفید کارآمد ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، کام نہیں کرنا اور پھر توکل کرنا، یہ توکل نہیں ہوتا۔ تو پہلے کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، تمام تدابیر کو اپنائیے، پھر اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کیجئے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہماری دو بہترین فتح یا شہادت میں سے ایک کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے متعلق انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دے دے۔ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ محبوب، آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔
اس آیت کریمہ میں منافقین کو ان کی ایک خوشی کا جواب دیا جا رہا ہے جو ایمانداروں کی تکلیف پر خوشی مناتے تھے، اچھا ہوا مسلمانوں کو رنج پہنچا۔ فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ انہیں کہہ دیں جس چیز پر تم خوشی مناتے ہو وہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ مسلمان تو جہاد میں جانے، وہاں لڑنے، شہید ہونے کو اپنی خوشی نصیبی سمجھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کا سبب یہ بنا کہ مشہور منافق جد بن قیس نے غزوہ تبوک میں جانے سے بہانہ بنایا، جس کا ذکر ہو چکا ہے پچھلی آیت کریمہ میں، ہم سن چکے ہیں۔ تو اس ضمن میں اس نے ایک اور بات کہی تھی، جنگ میں تو نہیں جاؤں گا مگر اپنا مال وہاں پر خرچ کے لیے دیتا ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم غزوے میں مال خوشی سے خرچ کرو یا کسی مجبوری سے، وہ قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ جدہ بن قیس کا بیٹا عبداللہ مخلص تھا، جب وہ گھر آیا، جد بن قیس گھر آیا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا تجھے تبوک میں جانے سے تیری منافقت نے روکا، اب جلدی تیرے بارے میں آیات نازل ہو جائیں گی جن سے تو بدنام ہوگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پھر مارا۔ پھر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو بیٹے نے کہا دیکھو بابا میری بات پوری ہو گئی کہ تیرے بارے میں آیات اتر آئیں۔ باپ نے پھر سخت لہجے میں بیٹے سے کہا بس اب چپ کر، تو میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ثابت ہو رہا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ ان منافقین کو فرما دیں تم ہمارے سلسلے میں دو باتوں کا انتظار کرتے ہو۔ تم ہمارے سلسلے میں دو باتوں کا انتظار کرتے ہو، ایک تو فتح کا، یہ تمہارے لیے صدمہ ہے، دوسری بات ہماری شہادت کا، یہ تمہارے لیے خوشی ہوتی ہے، مگر یاد رکھو کہ دونوں باتیں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ شہید ہو گئے تو حیات ابدی مل گئی، ہمارا خون کام آ گیا، اگر فاتح بن کر لوٹ آئے تو ہمارے لیے حلال رزق کا سبب بن گیا، عزت اور کامیابی مقدر بن گئی، کفار کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور ہیبت بیٹھ گئی۔ ہم بھی تمہارے متعلق انتظار کرتے ہیں، تم پر کوئی عذاب نازل ہو یا ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر آنے والی شے پر صابر اور شاکر رہتا ہے، اس سے اس کا روحانی مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ قرآن مقدس نے مومن کی دونوں حالتوں کو اچھا فرمایا ہے، شہید ہو جائے یا جیت جائے دونوں حالتیں اس کے لیے خیر و برکت کا سبب ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ منافق جس قدر بھی اپنا مال دین کی راہ پر خرچ کرے وہ قبول نہیں ہوگا، کہ یہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص نہیں ہے، نبی کا دھوکہ دینے کی کوئی کوشش کرتا ہے۔ آیت مبارکہ میں مومن اور منافق کا فرق بھی واضح فرما دیا گیا۔ مومن جہاد کے لیے خوشی خوشی نکلتا ہے، منافق بہانہ سازیاں کر کے بچنے کی کوششیں کرتا ہے۔ کافر کو دنیا میں کسی اچھائی کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جیسے حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک ملتی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ابن جدعان اور دور جاہلیت میں رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرتا تھا، اس کو یہ کام نفع دے گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہ کام نفع نہیں دیں گے۔ اس نے کبھی بھی یہ نہ کہا کہ اللہ حساب کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا دینا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے کاہلی اور سستی کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں ناخوشی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کے مال اولاد سے تعجب نہ ہوا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے مال کے سبب ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلی کہ وہ کفر کرنے والے ہوں۔ پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد تھا منافقین کے صدقات خیرات قبول نہیں، اور اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی خیرات قبول نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ ان کے صدقات خیرات قبول نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کے صدقات خیرات تو انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے اور نہ ہی ان کے مال و اولاد انہیں مفید ثابت ہوں گے، وہ بھی ان کے لیے بربادی کا سبب بنیں گے۔
آیت مبارکہ میں منافقین کی نااہلی کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے، نماز کو جاتے ہیں تو انتہائی بد دلی سے کہ لوگوں کو دکھا دیں کہ وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ان کی خیرات بھی لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہے، یہ لوگ خیرات صدقات کو بھی بوجھ سمجھ کر بد دلی سے دیتے ہیں، نماز پڑھنے میں تو دلی ذوق چاہیے، وہ ان میں ہے ہی نہیں۔ ایمانداروں سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی عبادات پر مطمئن نہ ہو جائیں، یہ اسلام کے مخالف اور دشمن ہیں، ان کی اولاد ان کا مال بھی ان کے لیے مصیبت ہے۔ اور آیت کریمہ میں واضح فرمایا گیا کوئی عبادت عمل صالح کفر کے ہوتے فائدہ نہیں دیتا، قبولیت کے لیے شرط ایمان ہے۔ کفر و منافقین کے صدقات و خیرات کا صلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہدایت دی گئی ہے کہ سستی کاہلی کا بد دلی سے نماز پڑھنا یہ منافقین کا عمل ہے، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، ہمیں ان سے بچنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا، مسلمان اس سے بچیں، مساجد کا رخ کریں تو عشق و محبت سکون اور ذوق سے جائیں، اطمینان سے نماز ادا کریں، منافقین کے عمل سے بچیں۔ مال و اولاد، کاروبار، معاش، جو شے بھی خدا سے غافل کر دے وہ وبال جان ہے۔ اگر مال، اولاد، معاش، کاروبار خدا سے دور نہیں کرتے تو یہ خیر ہی خیر ہے۔ تو مولانا رومی علیہ رحمٰ نے دنیا کی وضاحت ایک شعر میں اس طرح سے فرمائی ہے کہ خدا سے غافل کر دینے والی ہر شے دنیا ہے، اور اگر کاروبار، معاش، اولاد خدا سے غافل نہیں کرتے تو اللہ کا احسان ہے۔ اور آیت مبارکہ میں واضح فرمایا گیا کفار اور منافقین اسلام کی مخالفت کے باوجود صاحب مال اور جائیداد تھے، ان کے مال کو ان کی بربادی کا سبب بتایا گیا ہے کہ کوئی سادہ لوح بندہ یہ نہ خیال کر لے کہ اگر کفر اور نفاق بری شے ہوتی تو انہیں اس قدر مال و دولت کیوں دیا جاتا۔ ان کے مال کو ان کی بربادی کا سبب فرما کر بتا دیا گیا، ایمان نہ ہو تو مال و دولت بیکار ہے، فتنہ ہے، عذاب ہے۔ کفار اور مشرکین کو مال و دولت کی خوشی اپنی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہ ہوگی اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر جائیں گے، اور یہ پرلے درجے کی بد نصیبی ہے۔ نامرادی یہ ہے کہ جو بھی نعمت بندے کے دل سے یاد الہی اور یاد محبوب کو مٹا دے وہ وبال جان ہے اور وہ عذاب ہے۔ آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، حالانکہ وہ ڈرتے ہیں کہ تم ان سے سخت سلوک نہ کرو کہ انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا تہ خانے یا دل داخل ہونے کی کوئی بھی جگہ تو اس طرف رسیاں توڑاتے ہوئے پھر جائیں گے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں منافقین کے صدقہ خیرات کا ذکر تھا کہ وہ محض دکھاوے کے طور پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور اسلام سے پیار و محبت کی بنا پر نہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین جو تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں یہ بھی ان کی مجبوری ہے، اگر انہیں کہیں دوسری جگہ پناہ مل جائے تو وہ جھٹ اس طرف پھر جائیں گے۔ یہ لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے منافقین تمہیں خوش رکھنے کے لیے کئی قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی اللہ کی راہ میں چندہ دیتے ہیں کہ مسلمان خوش ہو جائیں، کبھی تمہیں راضی رکھنے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کی یہ ساری تدبیریں، تجویزیں، غلط کاریاں اس لیے ہیں کہ یہ تم سے ڈرتے ہیں کہیں ان کے ساتھ بھی مشرکین کا سا سلوک نہ کیا جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر انہیں کہیں چھپنے، جان بچانے کی پناہ مل جائے، کوئی تہ خانہ میسر ہو جائے، اگرچہ انہیں وہاں پر کیسی تنگی ہو، یہ جھٹ چلے جائیں گے۔ مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے منافقین کی سازشوں سے بچے رہنا، یہ دھوکے بازیں ہیں، جھوٹے ہیں، اسلام دشمن ہے، جس قدر بھی تمہیں یقین دلا لیں تمہارے وفادار نہیں ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں منافقین کے عیوب کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ہمارے بعض مسلمان جو بات بات پر جھوٹی قسم اٹھانے میں ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ سوچے جھوٹی قسمیں اٹھانا منافقین کا عمل ہے۔ وہ یہ بات ذہن میں رکھیں، کس کا عمل ہے یہ؟ منافقین ایسا کرتے ہیں، مومن اس سے بہت دور ہے۔ ایماندار مر جانے کو نقصان اٹھانے پر ترجیح دیتا ہے، جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا۔ قرآن مقدس نے ان کے متعلق ما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں فرما کر انہیں ایمانداروں کی صفوں سے ہی نکال دیا ہے۔ منافقین کے بارے میں آیت کریمہ کے آخر میں یہ بھی فرما دیا گیا
کہ وہ تم سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں پر یہ رعب ہیبت ایمان کی ہے، ورنہ مالی لحاظ سے تو منافقین مسلمانوں سے آگے تھے۔ ایمانی قوت کفر و نفاق پر غالب ہے، وہ مالی لحاظ سے کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ ایماندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار و محبت سے حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ کافر منافق حضور کی دشمنی سے اللہ کے عذاب اور غضب میں پہنچ جاتا ہے۔ منافقین کی یہ حالت ہی اسلام سے دشمنی بھی ہے، مگر اسلامی حکومت کے علاوہ کہیں دوسری جگہ پناہ بھی نہیں ملتی۔ یہ بے ضمیر لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی باتوں پر اعتبار نہ کرنا، یہ تو محض اپنی مجبوری کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں۔ اگر انہیں پناہ ملے تو چلے جائیں۔ ایمان دل کی خوشی اور رضا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ہے، اور ان کے دلوں میں یہ کیفیت نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعن کرتے ہیں، سو اگر انہیں دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہو جاتے اس سے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں منافقین کے اس عیب کا ذکر تھا کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور اپنے کو مسلمان یقین دلاتے ہیں۔ اس آیت پاک میں ان کا ایک اور جرم ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع اور الزام بازی ان کا مشغلہ تھا۔ ان کا یہ معمول انہیں اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور آیت مبارکہ سے یہ واضح ہے کہ منافقین نے اپنا عیب چھپانے کے لیے بہت کچھ کیا اور کہا، مگر ان کے منہ سے ایسے کلمات، ایسے الفاظ کلمات نکل گئے کہ ان کا نفاق چھپ نہ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والوں کو منافق اور اسلام کے دشمن کہا ہے۔ مال ملے تو حضور پر راضی ہو، نہ ملے تو ناراض۔ یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ ہے کہ ملے یا نہ ملے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس پر راضی ہونا ہے کہ حضور کے ہاتھوں سے مل رہا ہے۔ یہ ایمان ہے، اور یہ عقیدہ ہو حضور جو کچھ دے رہے ہیں، جیسے دے رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور آیت مبارکہ کے شروع میں ہے کہ منافقین حضور کو صدقات تقسیم کرنے میں الزام لگاتے ہیں۔ اگر صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہوں تو منافقین کو اس سے حصہ دینا اس لیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور اگر صدقات سے مراد نافلہ مراد ہوں تو کوئی اعتراض نہیں رہتا کہ نفلی صدقات میں غیر مسلموں کو دینا یہ جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ اور آیت مبارکہ میں واضح ہے کہ اگر وہ کہہ دیتے ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر راضی ہیں، اور کہہ دیتے ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے، تو بہت اچھا ہوتا، جس سے واضح ہے ہر نیک کام میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اصل ہے۔ اگر یہ نہیں تو محض دنیا ہے۔ خدا کے خوف سے بھی عبادت کا درجہ ہے، ثواب کی نیت پر بھی درجہ ہے، مگر صرف رضائے الہی کے لیے عبادت کا درجہ سب سے بلند اور بالا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ توبہ کے رکوع نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے کلام کی محبت سے منور فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کی خادمہ بنائے اور اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے والیاں بنائے، ہمیں نفاق اور بدعمالیوں سے بچائے، اپنی رحمت سے ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔